أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق اللہ العظیم۔ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 20 تا آیت نمبر 30 تک آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ بلکہ تم جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہو۔ آخرت کا انکار تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں آخرت پسند نہیں۔ آخرت کا اقرار کرتے ہو تو تمہیں غلط کاریاں چھوڑنی پڑے گی، تمہیں اللہ کی پرستش کرنی پڑے گی، اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرنی پڑے گی، اپنی چودراہت ختم کرنی پڑے گی، اپنی سرداری ختم کرنی پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہونا پڑے گا۔ اس لیے تم آخرت کا انکار کرتے ہو کہ تمہیں دنیا سے محبت۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ لیکن تمہیں یاد رکھنا چاہیے جو آخرت کا اقرار کرنے والے انسان ہیں، اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش کرنے والے انسان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے انسان ہیں، آخرت کا یقین کرنے والے انسان ہیں، ان کے چہرے وجوہ یومئذ ناظرہ، ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، دنیا سے محبت رکھتے ہیں، دنیا ہی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، ان کے چہروں کا منظر ایسا ہوگا وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٍ، کچھ چہرے اس روز اداس ہوں گے، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٍ، سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے چہروں کو تر و تازہ رکھنے والے اعمال کر رہے ہیں یا چہروں کو اداس رکھنے والے اعمال کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے حسین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے قیامت کے روز ہمارے چہرے تر و تازہ ہوں، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب انسان کی جان حد تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور آدمی سمجھ جائے گا کہ اب جدائی کا وقت ہے، اب میں اپنے اس گھر کو چھوڑنے والا ہوں جسے میں نے بڑے ٹھاٹھ سے بنایا ہے، بڑے چاہت سے بنایا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑنے والا ہوں، اپنے بیٹوں کو چھوڑنے والا ہوں، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑنے والا ہوں، اپنے ماں باپ کو چھوڑنے والا ہوں، لیکن جو ہے چھوڑنے سے بچ نہیں سکے گا۔ وظن انہ الفراق، جتنا بھی چاہے کہ وہ فراق نہ اختیار کرے، اس کی طاقت نہیں ہوگی کہ فراق سے انکار کر دے، اور وہ جو ہے جان لے گا کہ اس کے فراق کا وقت آ چکا ہے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، یہ وہ دن ہوگا جب رب کی طرف روانگی کا دن ہوگا۔ آئیے ہم نے بھی اپنے رب کے حضور روانہ ہونا ہے۔ جتنے بھی ہم یہاں زندگی گزار لیں، 50 سالہ، 60 سالہ، 100 سالہ، آخر کار ہم نے پلٹنا اپنے رب کی طرف ہی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، کیوں نہ دنیا کے عیش و آرام میں غرق ہونے کی بجائے اللہ کے حضور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی آخرت کو حسین سے حسین تر بنانے کی کوشش کریں، اللہ پر سچا ایمان رکھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے، نظام اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.